پنجاب میں 39 سال کے بعد آنے والا بدترین سیلاب، صوبے کے 3 دریاؤں میں طغیانی برقرار، 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر، بے قابو سیلاب، 20 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ جھنگ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ریلوے بند میں شگاف ڈالنا پڑا۔ چنیوٹ میں انتہائی بلند درجے کا سیلاب برقرار، ملتان کو دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے شگاف ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ دریائے چناب کا پانی جھنگ چنیوٹ روڈ پر آ گیا۔ فیصل آباد میں تاندلیاں والا کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ، دریائے سندھ کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کچے کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ لاہور میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، راوی کنارے قائم شادرہ میں کئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سیلاب سے بری طرح متاثر۔ 3 بپھرے دریاؤں نے دیہات، شہر، گلی محلے، گھر اور راستے سب اجاڑ دیا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، جبکہ کئی مقامات پر عارضی بند ٹوٹ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام مذہبی مقامات کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دربار صاحب کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے اور پاکستان اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ، ناروبال اور کرتارپور میں سیلاب کی صورتحال اور جاری امدادی اور ریسکیو آپریشنز کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں سے بھی ملاقات کی اور امدادی سرگرمیوں کو بھی سراہا۔ بھارت کی جانب سے مسلسل پانی آ رہا ہے، شیخو پورہ، ننکانہ، ساہیوال متاثر ہوں گے۔ آج سے پنجاب میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں، PDMA نے خبردار کر دیا۔ PDMA کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ اگر دریا کی گزرگاہوں کو خالی نہ کیا تو ہم ہمیشہ اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ فلڈ پلان ایکٹ کے تحت اب آبی گزرگاہوں میں موجود تمام غیر قانونی تعمیرات کو خالی کرایا جائے گا۔ راوی میں فلو بڑھ رہا ہے لیکن جو پیک تھا وہ کم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 1988 میں اتنا پانی آیا تھا، اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کم ہوگا۔ جب تک یہ پانی سندھ میں داخل نہیں ہوتا، پنجاب ہائی الرٹ پر ہے۔ آبی ذخائر کی تعمیر کی حکمت عملی پر کام شروع، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کا اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری ہونے والی اعلامیے میں کہا گیا کہ پالیسی کا ورکنگ پیپر تمام صوبائی حکومتوں سے شیئر کیا جائے گا۔ مشاورتی اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ہنگامی صورتحال سے نکلتے ہی اعلیٰ سطح اجلاس بلایا جائے گا۔ غریبوں کی بستیاں اجاڑ کر طاقتور لوگوں کے ریزارٹس بچائے گئے، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا انکشاف۔ مصدق ملک نے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان شک کی فضا ہے، صوبوں کے درمیان بھی ایک شک کی فضا ہے۔ ہر صوبے کو دوسرے صوبے پر شک ہے کہ وہ میرا پانی روک لے گا۔ صوبوں کے درمیان شک کی فضا ختم کرنے کا حل ٹیلی میٹرنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے سرگودا متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پنجنت پر تمام دریا جب اکٹھے ہوں گے تو توقع ہے کہ ریلا 10 لاکھ کیوسک تک ہوگا۔ دریا کے کنارے کسی غریب کا ہوٹل نہیں، ہر طاقتور آدمی کا ریزارٹ ہے۔ سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں میں توسیع اور ریلیف کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق جنہیں بجلی کے بلوں میں کمی نظر نہیں آ رہی، ان کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہے۔ 1 کروڑ 80 لاکھ صارفین 70% ڈسکاؤنٹ پر بجلی لے رہے ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں صارفین کو ریلیف دیں گے۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ لوگ سولر پینل لگا کر خود کو 200 یونٹ سے نیچے لے کر گئے ہیں۔ بجلی کی قیمت سستی ہوئی ہے، بلوں میں فرق آیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے خواتین کے لباس سے متعلق کیے گئے نامناسب تبصرے پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ کچھ دن قبل عاصمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس میں مریم نواز کے لباس پر تنقید کرنے والوں کو جواب میں خواتین کے لباس سے متعلق بات کی تھی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں اپنے اس بیان پر غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات نکلی۔ کیا مریم نواز کسی کی ماں یا بہن نہیں ہے؟ میں بھی ایک ماں ہوں، لیکن خواتین کو جو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے اس کا صبر بھی اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ نون لیگ کی خواتین کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے کے بجائے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مریم نواز صوبے کے لیے کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا کر چکی ہیں۔ PTI رہنما عادل بازئی نے قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ رکن اسمبلی نے استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ عمران خان کی ہدایات پر کمیٹیوں کی رکنیت چھوڑ رہے ہیں۔ میرا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ہدایت کی جائے کہ اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں اضافہ، بچوں سے متعلق سنگین جرائم کے خلاف بھی کارروائی کا اختیار مل گیا۔ NCCIA اب سائبر دہشت گردی اور الیکٹرانک فراڈ کی تحقیقات بھی کرے گی۔ سائبر کرائمز بھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے دائرہ کار میں شامل کر دیے گئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق غلط اور جعلی معلومات پھیلانے کی سزا اب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دی جائے گی۔ غلط معلومات کے ذریعے سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے والے بھی زد میں آئیں گے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل قانونی قرار، لاہور ہائی کورٹ نے نجکاری کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ نجکاری کمیشن نے نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 کے تحت تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں۔ درخواست گزار کوئی معتبر ثبوت یا دستاویز فراہم کرنے میں ناکام رہا اور عدالتی نظر ثانی کو اس وقت تک انتظامیہ کی معاشی پالیسیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس حسن نے خبردار کیا کہ غیر سنجیدہ درخواستیں حساس معاشی اصلاحات کو متاثر کر سکتی ہیں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پاکستان T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی افغانستان کو ایشیا کی دوسری بہترین T20 ٹیم قرار دینے پر مسکراہٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شارجہ میں 6 فریقی سیریز کے آغاز سے قبل پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے افغانستان کے کپتان راشد خان سے سوال کیا اور افغانستان کو ایشیا کی دوسری بہترین ٹیم کہا۔ یہ جملہ سنتے ہی سلمان علی آغا کے تاثرات فوراً بدل گئے اور وہ مسکرانے لگے۔ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔